جفت کی قسم، والبدر اور تاء کی قسم، واللیل اذا یسر اور رات۔ یہ اللہ پاک نے قسمیں کھا کر انسانوں کو اس بات پر متنبہ فرمایا کہ اگر تم اس جہان میں اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس نافرمانی کی سزا تمہیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں ملے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے گزشتہ قوموں کی تاریخ کو بیان فرمایا۔ چند آیات میں گزشتہ قوموں کے احوال ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی، اللہ نے کس طرح سے انہیں دنیا میں نیست و نابود، تباہ و برباد کیا، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ان کا مقدر بن کر رہی۔ اس میں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکر اور جتنی بڑی بڑی نافرمان اور طاقتور قومیں ہیں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، طاقت میں، غرور میں، دنیا کی ٹیکنالوجی میں، آسائش و آرام میں ایسے تھے کہ ایسی کائنات میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن جب انہوں نے فساد پھیلایا، اللہ کی نافرمانی کی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، پھر تیرے پروردگار نے عذاب کا کوڑا ان پر برسایا۔ اور پھر ایک آیت میں ایسی سخت تنبیہ ہے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا پروردگار تم میں سے ہر انسان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ کسی انسان کا کوئی عمل اس پروردگار سے چھپا ہوا نہیں۔ تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات، تمہارے دماغ میں آنے والی سوچیں، اور تمہارے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال، اور پاؤں کی حرکتیں، اور کانوں کا سننا، اور آنکھوں کا دیکھنا، اور زبانوں کا بولنا، وہ سب کچھ وہ پروردگار جانتا ہے۔ لبالمرصاد، مرصاد کا لفظ ایسے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی ایک ہی چیز کو ہدف بنا کر دیکھ رہا ہو اور اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہو کہ یہ میری آنکھوں سے کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، اور اس کی ایک ایک بات کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اس طرح سے تمہارا پروردگار تم میں سے ہر ایک کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ پھر انسان کے مزاج کو بیان فرمایا کہ یہ انسان اس دنیا میں جب اسے مال ملتا ہے تو یہ تکبر میں آتا ہے، اور جب اللہ پاک تنگ دستی میں مبتلا کرتا ہے تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی۔ حالانکہ مال کا ملنا کوئی کامیابی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ دونوں کے دونوں امتحان ہیں، آزمائش۔ جب اللہ نے دیا تو بھی اللہ نے امتحان کے لیے دیا، اور اللہ نے فقر میں اور تنگ دستی میں مبتلا فرمایا تو بھی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہاں، تنگ دستی کا سبب یہ تو ہو سکتا ہے، تمہارے چند اعمال تنگ دستی کا سبب بن سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اس لیے کہ تو یتیم کا خیال نہیں رکھتا، اس وجہ سے تنگ دستی مسلط ہو سکتی ہے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مساکین اور غرباء کی مدد تو نہیں کرتا، اس لیے تنگ دستی مسلط ہو سکتی ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، سارا کا سارا مال جمع کر کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کھانا چاہتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے پناہ تو محبت کرتا ہے۔ یہ چار اسباب ہو سکتے ہیں تیری تنگ دستی کے، جو تو کہہ رہا ہے کہ جب تنگ دستی میں مبتلا ہوا تو میرے رب نے میری توہین کر دی، ایسا نہیں ہے، یہ تیرا نظریہ، یہ تیری سوچ غلط ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، پھر قیامت کا منظر ذکر فرمایا کہ وہ وقت یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ زمین کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور تیرا پروردگار اور ملائکہ آسمانوں سے اتریں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور حساب و کتاب کا نظام شروع ہو جائے گا۔
جہنم کو سامنے لایا جائے گا، اس وقت یہ انسان کہے گا مجھے تھوڑا سا موقع دیا جائے، میں نے جہنم کو دیکھ لیا، آخرت کے عذابوں کو دیکھ لیا، تھوڑا سا مجھے موقع دیں، میں سمجھ کر عمل کر کے آ جاؤں۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اب نصیحت کا وقت ختم ہو گیا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت جب دیکھے گا آخرت کے مناظر کو کہے گا ہائے کاش یہاں کے لیے کوئی نیک عمل کر کے لے آتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش یہاں کے لیے کوئی نیک عمل کر لیتا۔ فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا يوثق وثاقہ احد، مت پوچھو اس دن کا کیا عالم ہوگا، اس دن اللہ جیسا عذاب کسی کا عذاب نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کی پکڑ، ایسی پکڑ تم نے دنیا میں نہ دیکھی ہوگی، کبھی ایسی پکڑ تم نے نہ دیکھی ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، چونکہ بات نافرمانوں کی آئی، باغیوں کی اور ظالموں کی اللہ نے ذکر فرمائی اور ان کے اوپر ہونے والے عذابوں کا تذکرہ کیا، تو اس دنیا میں جو اللہ کی مان کر چلتا ہے اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، اس کی روح جب نکلتی ہے اسے اللہ کی طرف سے کیا خوشخبریاں اور بشارتیں ملتی ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نیک انسان کی روح جو نیک اعمال کرتا ہے، جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی پاکیزہ روح، تو ایک پاکیزہ جسم میں تھی، اب چل اپنے پروردگار کے پاس، اور اس رب کے پاس تیرے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور تیرے لیے راحت کا سامان ہے۔ اور پھر اس روح کو پہلے آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے۔ کس کی روح ہے؟ پوچھتے ہیں فرشتے، بتایا جاتا ہے فلان بن فلان کی روح ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مرحبا، مبارک ہو مبارک ہو، اچھے اور نیک جسم میں تھی اور نیک جسم سے نکل کر نیک روح آئی ہے۔ دوسرے آسمان میں، تیسرے میں، چوتھے میں، ہر آسمان میں فرشتے پوچھتے ہیں، پھر اللہ کے عرش کے سامنے جا کے وہ سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہ کس کی روح ہے؟ یہ نیک انسان کی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس کو، چل تو اپنے پروردگار کے پاس، تیرا پروردگار تو راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پروردگار کا اعلان ہوتا ہے چل میرے بندوں میں داخل ہو جا، چل میری جنت میں داخل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں آ جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ پتہ چلا کہ اس دنیا میں جنت کے حصول کے لیے اللہ کے بندے، اللہ کے مقرب بندے، ان کی مجالس، ان کی صحبتوں میں فجر کی ابتدائی آیات کے مضمون کو بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، والفجر، اللہ نے قسم کھائی فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت و طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور اسی طرح سے رات کی قسم۔ یہ 5 قسموں میں سے ایک لفظ آیا ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا گیا، اللہ کے رسول ان 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ تو گویا کہ ان 10 راتوں کی جو آگے آنے والی ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی۔ اس کو ہم ذو الحجہ بھی پڑھتے ہیں، ذی الحجہ بھی پڑھتے ہیں، ذی الحجہ، اس کا تعلق عربی گرامر سے ہے، لیکن ذو الحجہ ہا کے زبر کے ساتھ بھی اور ہا کے زیر کے ساتھ بھی، ذو الحجہ بھی ہے، ذو الحجہ بھی ہے، جیسے اس کو پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذو الحجہ کا معنی یا ذو الحجہ کا معنی حج والا مہینہ، چونکہ اسلامی اور قمری مہینوں میں سے یہ آخری مہینہ کہلاتا ہے۔ ذی الحجہ یا ذو الحجہ یہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس میں چونکہ حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے تو اسی مناسبت سے اس کو ذو الحجہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تصریح کے مطابق اس کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں، یہ 10 راتیں بڑی اہمیت کی حامل۔
جب 10 راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں تو پھر 10 دن بھی ابتدا کے وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب اس اہمیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے آپ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے محبوب ترین ایام میں دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین ایام اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ اللہ کے نزدیک بڑے محبوب دن ہیں۔ اور فرمایا ان دنوں کے اندر جو عمل کرے گا بندہ، وہ عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت ہی بالا تر، بہت ہی بہتر، بہت ہی خوب تر، بہت ہی بلند تر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 ایام کا عمل بہت پسند کرتے ہیں، اور پھر ان 10 ایام میں سے آخری 10ویں دن کا عمل یوم النحر، قربانی کا عمل، وہ تو اللہ بہت ہی پسند کرتا ہے۔ اور یوم النحر والے دن انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، جو بھی اور نیک عمل کرتا ہے، اخلاق اپناتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، روزہ تو نہیں رکھ سکتا 10ویں دن میں، لیکن تمام اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل 10ویں ذی الحجہ کو وہ اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، کسی جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اس عمل کو سب سے محبوب ترین عمل بتا دیا۔ خیر، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے۔ اس وقت مجھے اس ذی الحجہ کی ابتدائی عشرے کے ایام سے حوالے سے بات کرنی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان ایام کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان 10 پہلے عشرے کی، یعنی 10 ذی الحجہ اس میں شامل نہیں ہوگا، 9 ذی الحجہ تک کے روزے جو آدمی ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، یوم عرفہ تک جو آدمی ایک روزہ رکھے گا، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔ کتنا بڑا اجر! اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب رکھتا ہے۔ اس ابتدائی عشرے کی جو راتیں ہیں، جن راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ان راتوں میں سے ہر رات لیلۃ القدر کے قیام جیسا ثواب رکھتی ہے۔ تو کتنی بلند بات ہو گئی کہ اگر راتوں کا قیام نصیب ہو گیا تو پھر لیلۃ القدر کا قیام ہے۔ دن کا روزہ رکھا تو 1 سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، اس دن جو روزہ رکھے گا، اس روزے کا ایک تو یہ ثواب ہے کہ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، مزید یہ کہ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے 1 سال کے گزشتہ، 1 سال کے آئندہ گناہوں کی معافی کی ضمانت ہے۔ یہ اتنے بڑے اعمال یا ان اعمال کی قیمت ان دنوں کے اندر بڑھا دی گئی۔ روزہ تو پورے سال میں جب بھی انسان رکھے، 5 دنوں کے علاوہ ایام تشریق اور اسی طرح سے عید الفطر والا دن اور عید الاضحیٰ والا دن، ان دنوں کے علاوہ جب بھی روزہ رکھے، روزہ تو رکھ سکتا ہے، رمضان المبارک میں بھی روزے رکھتا ہے، لیکن ان ایام کے اندر جو روزے کی اہمیت کو بڑھا دیا گیا اور اس کے ثواب کو بڑھا دیا گیا، راتوں کے قیام کے ثواب کو بڑھا دیا گیا، ہر عمل کے ثواب کو بڑھا دیا گیا، اور کثرت سے ذکر کا حکم دیا گیا، پتہ یہ چلا کہ یہ وہ مبارک ایام ہیں، ان ایام میں بندہ اپنے اللہ پاک سے بہت جلد تعلق قائم کر سکتا ہے۔ یعنی پورا سال جو محنت کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، ان 10 دنوں میں وہ قرب اسے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان 10 دنوں میں اللہ نے اعمال کی قیمت بڑھا دی۔ قریب رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اعمال کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اعمال اللہ کے ہاں قیمتی بن جاتے ہیں، اور وہاں فرائض 70 فرضوں تک چلے جاتے ہیں اور نوافل فرضوں تک چلے جاتے ہیں، اور ایک
1 रुपया अल्लाह की राह में अगर खर्च करता है तो 70 गुना तक उसका सवाब दे दिया जाता है, और अगर और ज्यादा इखलास होगा तो 700 गुना तक और उससे भी मुतजाविज सवाब मिलता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए गाहे बगाहे ऐसे आमाल रखे हैं कि जब कुछ माह गुजर जाएं उनका अल्लाह से ताल्लुक कम हो गया, फिर कुछ महीने ऐसे गुजरे अल्लाह पाक से ताल्लुक में कमी आ गई, वक्फे वक्फे के बाद ऐसे आमाल आते हैं कि जिन आमाल में गुज़िश्ता नाफरमानियों की तलाफी की जा सकती है। जो नेकियां करनी चाहिए थी वो नहीं की हैं, तलाफी हो सकती है इन अय्याम के अंदर। जो गुनाह और नाफरमानी हम कर बैठे हैं इन अय्याम में अल्लाह से ताल्लुक कायम करके बख्शिश तलब की जा सकती है। हर कुछ वक्त के बाद आप देखते हैं कि इस्लामी महीनों में इस किस्म के आमाल आते हैं, रोजे के दिन आते हैं, क़ियाम के दिन आते हैं, एहतराम वाले महीने आते हैं। ये क्यों? इसलिए कि इस उम्मत मरहूमा के हर फर्द का अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक कायम हो जाए, ताल्लुक बन जाए। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि एक तो ये बात समझ में आई है कि इस आशरे के अंदर 9 दिनों के रोजों का एहतमाम किया जाए और भरपूर एहतमाम किया जाए। जिस तरह से रमजान में हम करते हैं इसी तरह से एहतमाम फरमाएं। अगर कोई आदमी 9 दिन के पूरे नहीं रख सकता तो 2, 3, 4 सहूलत जो हो, और आखिरी दर्जा तो यौम आरफा का तो रखे ही रखे। यौम आरफा आपके यहां के एतबार से यौम आरफा होगा, आप हज वाला यौम आरफा ना देखें। हर जगह के एतबार से तारीख अलग अलग होती है। आपका जो यौम आरफा है उसका आप एतबार करेंगे। आपके यहां जो 9 ज़िलहज्जा है उस 9 ज़िलहज्जा का यहां का आप एतबार करके रोजा रखेंगे। तो अगर पूरे 9 दिन रोजे की तौफीक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। पूरे 9 दिन रातों में क़ियाम की तौफीक नसीब हो जाए तो बड़ी शहादत की बात। पता ये चला कि जिस तरह से रमजान मुबारक में हमारी तर्ज जिंदगी बदल जाती है, तर्ज इबादत में इजाफा हो जाता है। अल्लाह तबारक तआला की मंशा और अल्लाह का मतलब और मकसूद इस मौके पर यह है कि इन अय्याम में आपकी इबादतों में इजाफा होना चाहिए। क्यों? नंबर 1 फरमाया कि इन अय्याम में ये अय्याम अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हैं। नंबर 2 फरमाया इन अय्याम में अमल अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब तरीन अमल है। यानी इन अय्याम का किया हुआ अमल बाकी साल के अय्याम के अमल से ज्यादा कीमती अल्लाह के हैं। पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला इन अय्याम में अपनी रहमत खासा अपने बंदों पर फरमाता है। नंबर 3 बताया कि एक दिन का रोजा 1 साल के रोजों का सवाब रखता है। नंबर 4 ये समझाया कि एक रात का क़ियाम वो लैलतुल क़द्र के क़ियाम का सवाब रखता है। नंबर 5 ये बताया कि 9 ज़िलहज्जा का रोजा वो 1 साल के रोजों के सवाब के साथ साथ मजीद 1 साल गुज़श्ता और 1 साल आइंदा के गुनाहों का कफ़ारा भी है। और नंबर 6 फरमाया कि इन अय्याम के अंदर तुम कसरत से सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये कसरत से पढ़ो। इन कलिमात को पढ़ने का हुक्म है। सुबहान अल्लाह कसरत से पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ो, अल्लाहु अकबर कसरत से पढ़ो। हमारे यहाँ ये विर्द होते हैं, तस्बीह हाथ में होती है, सुबहान अल्लाह भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर भी पढ़ते हैं। काश कि इसका मफहूम समझ के पढ़ो। अमल में ताकत पैदा होती है। मैं एक मिसाल अर्ज करता हूं। एक आदमी, आप बैठे हुए थे, एक आदमी आपके पास आया, आप बैठे रहे, ठीक है, उसने सलाम किया, आपने मुसाफा कर लिया। तो आपकी चूंकि उससे जान पहचान नहीं है तो आप उससे मिल लें। थोड़ी देर के बाद बैठे बैठे उसने कहा, जब तारुफ कराया तो पता चला अच्छा ये तो फलां आदमी है, इसको तो आप जानते थे, जहन से निकल गया था, या आपके किसी जानने वाले का करीबी है। तब तारुफ हुआ तो वहां ही हम लिपट जाते, गले लगा देते, खड़े हो जाते, माफ कीजिए मुझे पता नहीं था। क्यों? इसलिए
تعارف کے بعد، سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد ملنے کا انداز بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی عمل کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، جان کر پڑھتے ہیں، تو انسان کے دل میں کیفیت الگ ہوتی ہے، کیفیات ہی الگ ہوتی ہیں۔ وہ ایک دیہاتی کسی علاقے سے گزرا تو ایک پہلوان کھڑا تھا اور وہ پہلوان چیلنج کر رہا تھا کہ کوئی آئے میرے مقابلے میں۔ تو اس دیہاتی نے کہا میں تیار ہوں۔ اچھا بھائی، تو جب یہ دیہاتی اس نے پنجہ لڑا لیا تو اس پہلوان کو اس نے نیچے زیر کر دیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو مانا ہوا پہلوان ہے اور یہ آج کیسے شکست کھا گیا ہے۔ پہلوان نے کہا کہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ لڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ لڑ لیتے ہیں۔ دوبارہ لڑے تو پھر نیچے ہو گیا، دیہاتی اوپر ہو گیا۔ تو پھر کسی نے دیہاتی کے کان میں کہا کہ تم جانتے ہو یہ تو فلاں فلاں پہلوان ہے۔ اچھا، اس نے نام سنا ہوا تھا، نام تو اس نے سنا ہوا تھا، تو یہ پتہ ہے تو کس کے ساتھ پنجہ لڑا رہا ہے؟ جب اس کو پتہ چلا تو اب پہلوان نے کہا پھر لڑتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب لڑے تو دیہاتی صاحب نیچے، پہلوان اوپر آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے پہچان نہیں تھی، پہلے جانتا نہیں تھا، پہلے سمجھتا نہیں تھا۔ تو جان کے بعد، پہچان کے بعد آدمی کی حالت بدل جاتی ہے، جسم اس کا تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ اچھا یہ فلاں صاحب ہے، ان کے ساتھ میں لڑ رہا ہوں۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو پہچان کر ہم ان وظائف کو پڑھے ہیں، ان اوراد کو اور ان عبادات کو پڑھیں، تو ہماری طرز عبادت میں فرق آئے گا۔ پھر ہماری نماز میں کیوں ہماری توجہ غیر کی طرف جائے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کر کیوں غیر کو سوچیں؟ پھر اس لیے کہ ہم پہچانتے نہیں۔ مسجد سے باہر کھڑے ہیں اور آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کو۔ کس نے بلایا؟ اللہ نے بلایا۔ قاصد تو اللہ کی طرف سے ہے، مؤذن پکارنے والا تو اللہ کا قاصد ہے، وہ تو اللہ کا قاصد ہے۔ یہ آواز کس نے بتائی؟ یہ کلمات کس نے سکھائے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتلائے؟ اللہ نے بتلائے۔ گویا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے ان کلمات کے ذریعے سے کہ میری طرف آ جاؤ۔ اس اللہ کے بندے کو پتہ نہیں ہے کہ کون بلا رہا ہے، تو یہ وہاں ہی اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، ذرہ برابر اس کے جسم میں جنبش اور حرکت نہ آئے، پتہ یہ چلا کہ یہ پہچانتا نہیں اللہ کو، یہ پہچانتا نہیں۔ اگر یہ پہچانتا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ کسی اور جگہ سے اگر آواز آ جائے، پکار آ جائے، تھانے سے آ جائے، ملک کا کوئی، علاقے کا کوئی بڑا گورنر کوئی بڑا عہدیدار طلب کر لے اور فلاں جگہ پر کچہری میں طلب کیا جا رہا ہے، جلدی پہنچو، پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے کہ اس کو پہچانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر وہاں میں نہ پہنچا یا میں پہنچا، پہنچنے کے بعد میں نے وہ آداب نہ بجا لائے، وہاں میں کھڑے ہو کر اپنے فون کو سن رہا ہوں، میرے جیب میں ٹی فون کی بج رہی ہے اور ٹون بج رہی ہے اور آواز بج رہی ہے، تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا وہاں پتہ ہے، اس لیے فون بھی سائلنٹ پہ کر کے جاتا ہے۔ یہاں پتہ نہیں ہے کہ میں کس کے گھر میں آیا ہوں، یہاں سمجھتا نہیں ہے کہ میں کس عظیم الشان مالک کے دروازے پر آیا ہوں۔ کاش کہ یہ عظمت ہمارے دل میں آ جائے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اس لیے اللہ پاک نے گلہ فرمایا تم نے اللہ کی عظمت ایسے نہ کی جیسے کہ عظمت کا حق تھا، تم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا، تم اللہ سے ایسا ڈر نہیں اختیار کرتے ہو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق تھا۔ تو جب ایک آدمی سبحان اللہ پڑھتا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے سبحان اللہ سے کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ لفظ سبحان اللہ یہ زمین آسمان کے بیچ کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اس کی طاقت تمہیں معلوم ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور لفظ الحمدللہ قیامت کے دن یہ میزان کو بھر دے گا، ایک لفظ الحمدللہ قیامت کے دن میزان کو بھر دے گا۔ ابھی اس کی قیمت نہیں پتا، ابھی جو وقت کسی کی چاپلوسی میں لگ جائے،
جھوٹ بولنے میں لگ جائے، غیبت میں لگ جائے، اور فضولیات اور لغویات میں جو وقت صرف ہوتا ہے اس وقت کو آدمی قیمتی سمجھتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کو کہاں قیمتی سمجھتا ہے؟ تو میرا عزیز دوستو بزرگو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں اس ذکر کی خاص تاکید فرمائی ہے، لیکن سمجھ کر پڑھو۔ سبحان اللہ کیا معنی ہے؟ اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تمام کے تمام عیوب، تمام کی تمام خرابیاں، تمام کے تمام نقص اے اللہ میرے اندر ہے، تو تو ہر نقص سے پاک ہے، تو تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس تصور کے ساتھ اس کلمے کو پڑھو، جب آدمی کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، کاش کہ اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ رکوع میں جھکا ہے، اللہ کے سامنے اپنے جسم کو جھکایا، سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو پاک ہے۔ کہ جھکاؤ یہ میرے لیے ہے، تو جھکنے سے پاک ہے، تو جھکنے سے پاک ہے، تو بلند ذات ہے، تو پستی سے پاک ہے، تو کمزوری سے پاک ہے، تو ذلت سے پاک ہے، سب کی سب کبریائی، سب کی سب بلندی علو تیرے لیے ہے اللہ۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں میرے اللہ تیرے لیے۔ مجھے تو نے مال دیا، اس پر لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے، مالدار، اے اللہ یہ تیری تعریف ہے۔ مجھے تو نے اچھے اخلاق دیے، کردار دیا، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا انسان ہے، اے اللہ میری نہیں تیری تعریف ہے۔ کوئی کہتا ہے آپ کا بچہ بڑا اچھا ہے، یا اللہ میری نہیں، الحمدللہ تیری تعریف ہے ساری۔ اس کو اچھا کس نے بنایا؟ تو نے بنایا۔ کوئی کہے بڑا اچھا خوبصورت گھر آپ نے بنایا، میری نہیں، اے اللہ تیری تعریف ہے، الحمدللہ ساری تیری تعریف ہے۔ یہ معنی ہے الحمدللہ کا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ ہماری کیا تعریف ہے؟ اس انسان کی کیا تعریف ہے؟ اس کے پاس اپنا ہے کیا؟ عقل اللہ کی دی ہوئی، سمجھ اللہ کی دی ہوئی، ہاتھ پیر اللہ کے دیے ہوئے، صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی، تو تعریفیں کس کی ہوئی؟ جس کا سب کچھ دیا ہوا ہے اسی کی تعریف ہے، وہی تعریفوں کے سزاوار ہے الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس کی حقیقت دل میں اتر جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا وہ مبارک کلمہ تھا کہ جس کلمے نے مشرکین عرب کے دلوں کے اندر زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ مانتے تھے، ہاں ٹھیک ہے اللہ آسمانوں کو بنانے والا، کس نے بنایا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے بنایا، کہیں گے اللہ نے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں سے پانی کون برساتا ہے، کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ تو پھر کیا شرک ہے؟ اگر آپ ان سے کہیں کہ بڑی بڑی مصائب میں اور پریشانیوں میں جب یہ گر جاتے ہیں تو کون نکالتا ہے، کہیں گے اللہ ہی نکالتا ہے۔ اچھا یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر شرک کس چیز کا ہے؟ بس تھوڑی سی بات تھی، کوئی دو چار اللہ نے اور بھی رکھے ہوئے ہوں گے، اللہ نے اختیار فلاں کو بھی تھوڑا سا دے دیا ہے، بنایا تو اللہ نے ہے، اس کو بھی اس چیز کو بھی اللہ نے یہ چیز اس کے سپرد کر دی ہے، جیسا چاہے اس میں یہ تصرف کرے گا۔ یہی تو شرک ہے۔ اللہ نے کسی کو کوئی تصرف نہیں دیا، اللہ نے کسی کو کوئی حق نہیں دیا، اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ لا الہ الا اللہ، اختیار، اقتدار، تصرف سب اللہ کا ہے۔ لا الہ الا اللہ، بندگی کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم کو جس ذات کے سپرد کیا جائے وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اپنا سب کچھ جس کے سپرد کر دیا جائے وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اور اللہ اکبر پڑھیں کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اے اللہ تو بہت بلند تر ہے، تو بہت بڑا ہے، ساری عظمتیں، ساری کبریائی، سب کی سب بلندیاں اے اللہ تیرے لیے ہیں، تو ہی بلندیوں والا ہے۔ تو یہ کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان کلمات کو اس مفہوم کے ساتھ پڑھو، اس طرح سے سمجھ کے پڑھو، پھر دیکھو یہ کلمات دل کو کس طرح سے بدلتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر دل کی کایا پلٹ سکتی ہے جو پلٹنا چاہے تو۔ ان 10 دنوں میں اللہ پاک کی طرف سے انعامات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ نے اعمال کی قیمت بڑھا دی۔ ان 10 دنوں کے اندر جو آنے والے 10 دن ہیں ذی الحجہ کے،
ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ تو اللہ پاک بدلنا چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مسلمان بندہ جس کے دل میں میری محبت کی کمی آ گئی ہے وہ اس کمی کو پورا کر لے. جس کے دل میں میرا خوف نکل چکا ہے اور میرا ڈر نکل چکا ہے وہ اس ڈر کو دوبارہ سے زندہ کر لے, پیدا کر لے. اور یہ بھولا بھٹکا ہوا انسان جو غیروں کے در پر جا رہا ہے, یہ 10 دن پھر سے اس کو مہلت دی ہے. پہلے 30 دن رمضان کے گزرے, اس کے بعد پھر مزید 10 دن دے دی. اپنے آپ کو سنوار لو. پھر بات وہی عرض کروں گا, سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں اللہ نے ان 10 دنوں کی, ان ایام کی قسمیں کھائی ہیں, اور قسمیں کھا کر پھر اس کے بعد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد. تمہیں نہیں پتا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا کیا انجام ہوا, جنہوں نے اللہ کی رحمت کو نہیں لوٹا, اللہ کی رحمت سے فیضیاب نہ ہو سکے, اللہ کی مہربانیوں کو جنہوں نے حاصل نہ کیا, بغاوتوں اور سرکشی اور نافرمانیوں پر تلے رہے. دیکھا نہیں قوم عاد کا کیا انجام ہوا, دیکھا نہیں قوم سمود کا کیا انجام ہوا, دیکھا نہیں فرعون اور اس کے تمام اہلکاروں کا کیا انجام ہوا. یہ تذکرہ اللہ پاک نے سورۃ الفجر میں, جہاں اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی, قسموں کے بعد فوری اللہ نے گزشتہ قوموں کی تاریخ سنائی. یہ ہمارے لیے عبرت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے کلام کو سمجھو اور یہ عبرت کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, ایک بات تو یہ ہوئی کہ عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی بھی اہمیت ہے, دنوں کی بھی اہمیت ہے. ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر. نمبر 2, ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر. نمبر 3, 9 ذی الحجہ کا روزہ ایک سال کے روزوں کا ثواب بھی رکھتا ہے, مزید 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے. نمبر 4, ان ایام میں جو بھی عمل ہو وہ اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے, یعنی پورے سال کے اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ترین اعمال جو ہیں وہ ان 10 ایام کے اندر ہوتے ہیں. اور نمبر 5, ان ایام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی اہمیت رکھی ہے کہ یہ ایام خود اللہ کو محبوب ہیں. اور نمبر 6, ان ایام میں خاص طور پر لا الہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ان اوراد اور وظائف کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا. اللہ پاک ہم سب کے